افغانستان میں اکھڑتی ہوئی امریکی قدم، شام میں خانہ جنگی، کیا امام مہدی کی آمد کا اشارہ نیز پاکستان ہندوستان کا مستقبل اور خصوصاً غزوۃ الہند کے آثار دکھائی دینے لگے۔ یہ ہوتا ہے، اللہ جل شانہ بہتر جانتے ہیں، چونکہ نظام الہی میں ایک دن 1000 سال کا ہے، تو ہماری تو ایک دن کا اگر 100 سال بھی عمر ہو تو ایک دن کا 10واں حصہ بنتی ہے۔ اگر دن 10 گھنٹے کا ہے تو 1 گھنٹہ بنتی ہے، اور دن 12 گھنٹے کا ہے تو گھنٹے سے بھی 4 منٹ زیادہ ہو جائے گی، 10 منٹ زیادہ ہو جائے گی۔ تو ہم اپنی عمر کے حساب سے اندازہ لگاتے رہتے ہیں کہ فلاں کام ہونے والا ہے۔ عند اللہ جو اپنا نظام ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، تو وقت کی تعیین نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، قرآن کریم میں موجود ہے کہ یا اللہ حد ہو گئی، اب یہ فرعونی ماننے والے نہیں، اور ان کے اس انکار کی نے سزا یہ دے وشدد علی قلوبہم، ان کے دل سخت کر دے، بند کر، انہیں توبہ کی توفیق ان سے سلب کر دے اور انہیں تباہ کر دے۔ تو ارشاد ہوا آپ کی دعا مقبول ہو گئی، یہ تباہ ہو جائیں گے۔ تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس وعدے کے 40 سال بعد فرعون غرقاب ہوا، یعنی وقت کی تعیین نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو بھی بتاتے تھے، قرآن کریم میں آتا ہے کہ گھبراؤ نہیں۔ انہوں نے کہا یار آپ کے آنے سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام ہمارا تو برا حال تھا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی وہی ہم پر تو بیت رہی ہے۔ تو فرماتے تھے گھبراؤ نہیں، فرعون تباہ ہو جائے گا، اور یہ ملک اللہ تمہیں دے گا اور تمہیں آزمائے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ کب دے گا، کب ہوگا، ہم تو مر کھپ جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی غالباً ریش مبارک میں بال سفید آ گئے تھے جب فرعون غرق ہوا، اور نوعمر نوجوان تھے جب یہ وعدہ ہوا۔ تو یہ وقت کی تعیین جو ہے یہ ممکن نہیں ہوتی، یہ نظام باری میں ہے۔ ہاں یہ فرق پڑا ہے کہ ہم نے یہ بات 90 کی دہائی کے شروع میں جب الاخوان بنی تھی تب یہ بات کہی تھی کہ آثار اس حالات اس طرف جائیں گے اور غزوۃ الہند ہوگا، تو لوگ سن کر سر جھٹک دیتے تھے کہ یہ کیا عجیب سی باتیں، دیوانوں کی سی باتیں کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہوگا۔ اب یہ ان 20-25 سالوں میں یہ فرق پڑا ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، اب لوگوں کو آثار دکھا، ہوگا کب یہ اللہ جانے۔ امام مہدی کب تشریف لائیں گے، میری ذاتی رائے میں ابھی حالات اس نہج پر نہیں پہنچے، ابھی حالات کافی بہتر ہیں، ابھی بہت سے لوگ نیکی کرنے والے ہیں، ابھی بہت سے لوگ عبادت کرنے والے ہیں، ابھی دنیا میں بہت لوگ تلاوت کرنے والے ہیں، ابھی برائی اس حد کو نہیں پہنچی، اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کتنا وقت لگے گا۔ لیکن یہ غزوۃ الہند یقیناً ہوگا، ضرور ہوگا انشاءاللہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور آپ اصدق الصادقین ہیں، آپ کی دی ہوئی خبر بالکل سچ اور برحق ہے، اور اس میں شرکت کی تمنا رکھنا بھی باعث ثواب ہے، اور اللہ کریم قادر ہے کہ جو یہ نیت لے کر بھی دنیا سے گزر جائے اسے اس کے مجاہدین کا درجہ عطا کر دے۔ کیونکہ اس زمانے میں نسائی شریف کی روایت میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں کہا کرتے تھے کہ یہ غزوۃ الہند ہو تو میں اس میں شرکت کروں، اگر مارا جاؤں تو شہید، اگر زندہ رہوں تو ابو ہریرہ غزوۃ الہند کا غازی کہلائے۔ تو اس زمانے میں بھی وہ تمنا کرتے تھے، توقع کرتے تھے۔ تو کتنے بزرگان دین جزیرہ نما عرب شریف سے چل کر بر صغیر میں تشریف لائے کہ غزوۃ الہند ہوگا تو شرکت کریں گے، صدیاں گزری ان کے وصال ہو گئے، لیکن اللہ کریم ہے جو اس نیت پر ہمارے کتنے ساتھی، کرنل سلطان مرحوم، کرنل اپنے محبوب خان، کرنل قیوم خان، یہ سارے لوگ تیار رہتے تھے غزوۃ الہند ہوگا،
ان کی وقت آ گیا دنیا سے جانے کا، اللہ کریم ہے، انہیں اس کا اجر تو دے گا، نیت تو تھی ان کی۔ ہم خود نیت کیے بیٹھے ہیں، لیکن کیا پتا کب ہوگا، ہم ہوں گے نہیں ہوں گے۔ تو وہ نیت جو ہے وہ بھی اس میں شمولیت کا سبب ہے، اس ارادے پہ تو رہنا چاہیے، تیاری تو رکھنی چاہیے، اس کے لیے کردار تو بنانا چاہیے، اپنے آپ کو پاک صاف حلال غذا، نیک بات، نیک مجلس، ذکر اذکار پاکیزہ رکھنا چاہیے، چونکہ بدکاروں سے تو یہ نہیں ہوگا، کافروں کے خلاف ہوگا اور بدکاروں سے نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کے نیک بندے ہی کریں گے۔ تو اس کی تیاری رکھنی چاہیے، اور یہ حالات وقت کے ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں۔ امریکہ بہادر جب آئے تھے، ہم نے تب ہی کہا تھا کہ آپ مار کھا کے چلے جائیں گے، اندازہ تھا، لیکن وہ صحیح ہوا۔ یہاں امریکن ٹیم میرے پاس انٹرویو کے لیے آ گئی، تو اس وقت افغانستان پہ حملہ ہو چکا تھا امریکہ کا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی افغانستان حکومت تو گر جائے گی۔ میں نے کہا جی گر جائے گی، آپ کے مقابلے میں کھڑی نہیں رہ سکتی، یہ گر جائے گی جب تو پھر فوجیں زمین پر آ جائیں گی، اب تو ساری ہوائی جہازوں سے بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں انہیں کہا تھا کہ دین دا وار ول سٹارٹ، جب آپ جہازوں سے زمین پر آ جائیں گے تو پھر جنگ شروع ہوگی۔ یہ تو یک طرفہ کارروائی ہے، آپ فضاؤں سے بم برسا رہے ہیں، وہ مر رہے ہیں، شہر تباہ ہو رہے ہیں، انسان تباہ ہو رہے ہیں، ان کی حکومت گر جائے گی، پھر آپ زمین پر آئیں گے۔ لیکن جب آپ زمین پر آئیں گے تو جنگ شروع ہو جائے گی، اور آپ کو بالآخر یہ بھگا کر دم لیں گے۔ تو اس وقت انہیں عجیب سی بات لگی تھی کہ جب تباہ ہو جائیں گے، حکومت ہی ختم ہو جائے گی، تو لڑیں گے کیسے؟ لڑتی تو حکومتیں ہیں، کوئی پیچھے لڑانے والی قوت ہوتی ہے، کوئی مرکز ہوتا ہے، کوئی نظام ہوتا ہے، تب جنگ ہوتی ہے۔ تو جب حکومت ہی گر جائے گی، ساری تباہ ہو جائے گی، تو کون لڑائے گا، کیسے لڑیں گے؟ لیکن پھر اب انہوں نے دیکھ لیا کہ واقعی جب زمین پر آئے تو جنگ ہوئی، اور جنگ میں انہیں شکست ہو گئی، اب بھاگ رہے ہیں۔ تو پتہ نہیں ابھی اور کتنے حالات باقی ہیں، کتنے انقلابات دیکھنے ہیں، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔